آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، نوجوان بچوں، میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام کھلا ہوا ہے اور کتاب لا ریب فی صحیفہ رحمت، کتاب شفا، قرآن ذیشان کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 آیت نمبر کا ایک حصہ اور جز میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی شان کو، مقام کو، مرتبے کو اور ان کی عزت کو، رفعتوں کو ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ انما کلمہ حصر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ارادہ فرماتا ہے، اے اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو، نجس کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر دے۔ یطہرکم فعل ہے، اس کا پھر مفعول مطلق تطہیراً لایا گیا ہے، باقاعدہ تاکید کی ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے ہر قسم کے رجس سے، ہر قسم کے نجس سے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی آلودگی سے۔ دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت اطہار کی شان کو، مقام کو، مرتبے کو ذکر فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر۔ اصل میں یہ آیات طیبات جو رکوع شروع ہوتا ہے، جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ یہ گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، پھر آگے یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء وقرن فی بیوتکن۔ یہ تسلسل ہے ساری آیات طیبات کا جو میں نے رکوع سے شروع کیا ہے، اور آگے بھی یہ ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیاتِ اللہِ وَالْحِکْمَةِ۔ ان تمام آیات طیبات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو مفسرین کرام کی دو آراء ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ یہ ساری آیات طیبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے، امہات المومنین کے لیے ہیں، تو سب سے پہلا جو مصداق ہے اس آیت کریمہ کا وہ حضور علیہ السلام کے گھر والے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ کہتا ہے کہ یہ جملہ معترضہ ہے درمیان میں، اور اس سے مراد پنجتن پاک ہے، صرف وہ اس آیت کریمہ کا مصداق بنتے ہیں۔ اور پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی، اس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو شامل فرمایا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا، حضرات حسنین کریمین، اور حضور نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے آل بیت اطہار ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پنجتن کو خود چادر کے اندر شامل فرما کے خود فرمایا ہے، تو آل بیت اطہار صرف یہ ہے۔ آل سنت جو جمہور کا موقف ہے، چونکہ ہم آل سنت کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور جو 14 صدیوں سے آل سنت جمہور کا موقف ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ ایک تو آل سنت کا مزاج یہ ہے کہ کسی کو نکالتے نہیں ہیں، سب کو داخل کرتے۔ یہ مزاج ہی نہیں ہے اہل سنت کا کہ فلانو کاٹ دیو باہر، فلانو باہر، اس کو بھی داخل کرو، اس کو بھی داخل کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ آیات طیبات، اور حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضیاء القرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ لفظ اہل بیت جب قرآن کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد نبی کے گھر والے ہوتے ہیں۔ اس کے استشہاد کے طور پر وہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کا جو 12ویں پارے کے اندر آیت کریمہ ہے کہ جب اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور وہ بشارت دیتے ہیں، تو وہاں پر لفظ استعمال کیا ہے
کہ اے اہل بیت رسول تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہوں، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکات علیکم آل البیت۔ تو لفظ آل بیت جو قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے وہ سب سے پہلے گھر والوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن قربان جائیں ہمارے علماء پر جنہوں نے امت کو ہمیشہ جمع فرمایا، امت کو ہمیشہ جوڑا، انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کو لے لیں، قرآن کے معنی کو لے لیں، سب کو جمع کرنے کے بعد جمہور کا نتیجہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے مطابق حضور کے گھر والے بھی، حضور علیہ السلام کے نسب والے بھی، اور یہ پنجتن پاک بھی جن کو تخصیصاً حضور نے شامل فرمایا، یہ سب کے سب آل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ فتنہ ہی ختم، فساد ہی ختم، اگر ختم کرنا چاہو۔ ہاں اگر فساد کو بیچنا ہے، بیچنا ہی شر کو ہے، بیچنا ہی فساد کو ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ مسئلہ ہمارے جمہور نے ختم کر دیا۔ اب آ جائیے کہ آل بیت اطہار کی تعریف اور مصداق کو متعین کرنے کے بعد فضائل کی طرف آ جائیں۔ اب سب شامل ہو گئے کہ حضور علیہ السلام کی ازواج اور پنجتن پاک جن کو تخصیصاً حضور نے شامل فرمایا، یہ سب کے سب آل بیت رسول ہیں، چاہے وہ گھر والے ہوں یا نسب والے ہوں، یہ سب کے سب اہل بیت رسول کے اندر شامل ہوتے۔ مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے رجس سے، ہر قسم کی نجس سے تمہیں پاک فرما دیا۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے پیارے بچوں، کہ جو حضور علیہ السلام کی آل ہیں یا حضور علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں، اگرچہ وہ معصوم نہیں ہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے ہر قسم کے رجس سے، ہر قسم کے نجس سے، اور ہر قسم کے ایسی چیز سے۔ میرے سامنے چونکہ قرآن کھلا ہوا ہے، بیٹا یہ درس قرآن ہے، ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے بھی جہاں ذکر فرمایا، مجھے یاد آ رہا ہے سورہ حجرات کی آیت کریمہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کے اصحاب تمہاری شان کیا ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا اور فرمایا کہ تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین و آراستہ کر دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ۔ فرمایا کہ ہر قسم کے فسق و فجور، ہر قسم کے کفر سے فرمایا یہ تمہارے لیے مکروہ قرار دے دیا، یہ تمہارے لیے ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ یہ حضور کے اصحاب کے بارے میں سورہ حجرات کی میں آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں، اور یہاں پر فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نتیجہ کیا نکلا پیارے بچوں کہ حضور کی آل ہو یا حضور کے اصحاب ہو، یہ معصوم تو نہیں ہیں۔ معصومیت کا عقیدہ ہمارا اہل سنت کا انبیاء کرام کے حوالے سے، صحابہ کرام کے، حضرت اللہ کے فرشتوں کے حوالے سے، لیکن حضور کے اصحاب صحابہ کرام اور حضور کے جو آل ہیں، اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا، اللہ نے ان کو بچا کے رکھ دیا۔ فرمایا تمہیں ہر قسم کے رجس سے، نجس سے پاک کر دیا۔ کیا خوب فرماتے ہیں برادر اعلیٰ حضرت، فرماتے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت۔ فرمایا ان کی شان دیکھنی ہے، ان کا مقام دیکھنا ہے، ان کا مرتبہ دیکھنا ہے تو آیا تطہیر کو پڑھ لو۔ اللہ اکبر، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا، کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے ہیں، غدیر خم پر آپ کھڑے ہیں، قام رسول اللہ فی الغدیر بین المکہ والمدینہ، غدیر کا مقام ہے، حضور کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ۔ فرمایا اے لوگوں توجہ کرو، اگلے سال شاید میری اور تمہاری اس مقام پر ملاقات نہ ہو، ہماری یہ آخری ملاقات، آخری جمعہ خطبہ حجۃ الوداع حضور نے دیا، آخری حج پڑھا حضور نے۔ فرمایا لوگوں لیکن میں تمہیں
میں تمہارے پاس دو ثقیل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی ترکت فیکم الثقلین، ثقلین، دو ثقیل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. فرمایا اللہ کی کتاب ہے. ایک حدیث کے اندر فرمایا وہ سنتی، اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور دوسری حدیث کے اندر حضور نے فرمایا میں قرآن کو، کتاب اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنے آل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی ترکت فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ و اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیت. 3 بار حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکرکم اللہ فی، اللہ سے ڈرنا میرے آل بیت اطہار کے حوالے سے. میرے آل بیت اطہار کے حوالے سے کوئی اپنی زبان سے کوئی جملہ ایسا استعمال نہ کرنا. زبان تو زبان ہے، اپنے دل کے اندر بھی کوئی میل نہ لے کر آنا. پیارے بچوں، ایک بات یاد رکھ لو کہ یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، ہمارے دین کا سٹرکچر ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی جتنی ذوات قدسیہ ہے، جتنی شخصیات ہیں، وہ حضور کی آل ہیں، حضور کے اصحاب ہیں، حضور کی ازواج ہیں. ان کا ادب و احترام میرے بچوں ہم پر واجب ہے. یہ دنیا کی فتنوں میں نہ آنا، یہ دنیا کے پروپیگنڈے کے اندر نہ آنا، ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا. ہمارا دین ہمیں سب سے پہلے جو سبق دیتا ہے کہ وہ ان ذوات قدسیہ، یہ جو شخصیات ہیں، حضور کی آل، حضور کے اصحاب، حضور کی ازواج، جن کو قرآن نے حضور کی ازواج کو امہات المومنین قرار دیا. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہی سورہ احزاب جو میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اس سورہ احزاب کے آغاز کی جو آیات طیبات ہے اس کے اندر رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان نبی کی شان یہ ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا یہ نبی اولیٰ بمانا اقرب کے ہیں، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. وازواجہ، اور ان کی جو ازواج ہیں، امہاتہم، اے ایمان والو وہ تمہاری مائیں ہیں. ان کا درجہ کیا ہے، ان کا پروٹوکول کیا ہے. یہ جو ہم سب کا نام لیتے ہیں، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، ام المومنین سیدہ میمونہ، ام المومنین سیدہ حفصہ، یہ جو ام المومنین کا ٹائٹل دیتے ہیں، یہ میرے بچوں ہمارے گھر کا ٹائٹل نہیں ہے، یہ میرے رب نے ان کو مقام عطا فرمایا. یہ اسی سورہ احزاب کے اندر جو آیات طیبات ہیں. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ان کا ادب، ان کا احترام. تو اس کے اندر حدیث پاک کے اندر فرمایا اذکرکم اللہ فی آل بیتی، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ آل بیت اطہار کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہنا. فرمایا یہ آل بیت اطہار، یہ حضور کے جو گھر والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، نسبی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں تو دیکھو کیسی ہیں یار، اللہ اکبر. زمانے کے اندر جو کمزور بندے ہوتے ہیں، ماڑے بندے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اور تکا لاؤ ماڑے بندیاں ہیں جی، کوئی طاقتور بندوں کے ساتھ دوستی کرو، ماڑے بندوں کے ساتھ کوئی بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان جائیں، جتنے کمزور لوگ تھے اتنی زیادہ حضور نے ان کو عزت عطا فرمائی. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے ہجرت کر کے آئے، لیکن حضور نے اتنی محبت عطا فرمائی. حضور نے فرمایا سلمان منا و سلمان من آل بیت. لوگوں سنو سنو سنو، سلمان میرے گھرانے سے ہو گئے آپ، اور سلمان میرے آل بیت اطہار سے ہو گیا. اللہ اکبر. فرمایا میں نے اپنے آل بیت اطہار کے اندر کل تقی نقی فہو اہلی، فرمایا کہ ہر وہ بندہ جو میرا تابعدار ہے وہ میرے گھرانے سے ہو گیا. یعنی حضور کی شفقت دیکھیں یار. سیدنا بلال حبشی کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا رہے ہیں، بڑے بڑے قریش. حضور فرماتے کہاں ہے میرا بلال؟ آج خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اللہ کی تکبیر وہی بلند کرے گا. صہیب رومی کہاں ہے میرا؟ کوئی روم سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی حبشہ سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کیا خاندان ہے، کیا زبان ہے، کیا نسب ہے. زید بن حارثہ غلام بن کر آئے اور ان کے صاحبزادے ان کو اپنا بیٹا بنایا، اور ان کے صاحبزادے اسامہ بن زید ہوئے.
راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک کندھے پہ لخت جگر شیر خدا، دوسرے کندھے پہ فرزند غلام آتا ہے۔ ایک کندھے پہ حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے کندھے پہ اسامہ بن زید، اسی سورہ احزاب کے اندر ان کا ذکر ہے، اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میرے آل بیت اطہار سے، اللہ اکبر، فرمایا میرے آل بیت اطہار سے محبت کرنا، میرے آل بیت اطہار کی عزت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا۔ فرمایا آل بیت اطہار کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح۔ علامہ جلال الدین امجدی صاحب حضور تاج الشریعہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ فرمایا مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا فقد ہلک۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی۔ آپ نے بچوں سنا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا، آپ نے ایک بڑی کشتی تیار کی اور اس میں جو مومنین تھے، صادقین تھے، ان کو بٹھایا، اور جو ان کا بیٹا تھا اس کو بھی کہا بیٹھو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے آل بیت اطہار، یہ سننا بچوں، میرے آل بیت اطہار کی محبت کی مثال ایسی ہے جیسے سفینہ نوح ہے، جیسے کشتی نوح ہے۔ فرمایا جو اس میں سوار ہوا تھا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ڈوب گیا طوفان نوح کے اندر۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار میں بڑیاں تسبیحیں پڑھیاں نے، میرے کو بڑے عمرے نے، بڑے حج نے، بڑی تلاوتاں کیتیاں، نہیں یار کو بات ہی کریں ہے، نہیں نہیں نہیں۔ فرمایا تمہارے یہ تسبیحاں، تمہارا یہ سب کچھ تب قبول ہوگا، فرمایا جب تمہارے دل کے اندر حضور کے آل بیت اطہار کی محبت ہوگی۔ اللہ فرمایا میرے آل بیت اطہار کی محبت سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس محبت میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک و تباہ و برباد ہو گیا۔ تو آل بیت اطہار کی محبت ہمارا ایمان ہے، اللہ اکبر۔ اور آل بیت اطہار کے سرخیل جو ہیں حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا کائنات علی المرتضیٰ، حضرات حسنین کریمین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب فرمایا، فرمایا کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ فرمایا اس گلستان کا کیا کہنا، اس چمنستان کا کیا کہنا، اس گھرانے کا کیا کہنا جس کے اندر حسن حسین پھول ہیں چمکتے ہوئے، اللہ اکبر۔ فرمایا ان کا مقام اور مرتبہ اور عزت کیا ہوگی۔ تو اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھاؤ، فرمایا اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، اور اپنی اولاد کو آل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ۔ علموا القرآن، علموا اولادکم القرآن، علموا اولادکم محبت رسول اللہ، وعلموا اولادکم محبت اہل بیت۔ فرمایا یہ محبتیں تمہارے یہاں پر بھی کام آئیں گی اور میدان محشر کے اندر بھی کام آئیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس محبت پر استقامت عطا فرمائے، اور اس محبت پر رب تبارک و تعالی ہمیں خاتمہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بچوں اگر کسی کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کیجئے تاکہ آپ کے سوال کا جواب دیا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ محبت اہل بیت کے دنیا اور آخرت میں کیا فائدے ہیں؟ ماشاءاللہ بیٹا، یہ تو آپ نے بڑا کام کا سوال پوچھا ہے اور یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ مختصر یہ ہے کہ مسند فردوس کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی اس کے راوی ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے آل بیت اطہار سے اور مجھ سے محبت کرتا ہے، حبی و حب اہل بیت، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو 7 مقام پر نفع عطا فرمائے گا، میری محبت اور میرے آل بیت اطہار کی محبت۔ اور فرمایا وہ مقامات مشکل ترین مقامات ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو میری اور میرے آل بیت اطہار کی جو محبت ہے، مسند فردوس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہیں۔ فرمایا کہ اس کا فائدہ عند الموت، جب بندہ دنیا سے جا رہا ہوگا وہ دیکھے گا میری اور میرے آل بیت اطہار کی محبت کی برکت سے اس کا جو موت کی نزا کی کیفیت ہے وہ بڑی آسان ہو جائے گی۔ فرمایا عند القبر، وہ قبر میں دیکھے گا کہ جو قبر کی تنگی ہے، قبر کی مشکلات ہے، وہ اگر زاد راہ کے اندر میری اور میرے آل بیت اطہار کی محبت کو لے کر جائے گا تو قبر کے اندر اس کو بڑی آسانی ہوگی۔ فرمایا عند النشور،
میدان معاشر کے اندر جس وقت سورج سوا نیزے پر مشکلات ہیں فلاں ہیں، فرمایا کہ میری اور میرے آل بیت اطہار کی محبت کو لے کر وہ میدان معاشر کے اندر جائے گا، فرمایا کہ میدان معاشر کے معاملات اس کے لیے بڑے آسان ہوں گے۔ فرمایا عند الکتاب، جب نامہ اعمال دیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، سبحان اللہ، فرمایا اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرمایا کہ وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ فرمایا عند الحساب، جس وقت میزان عمل لگے گا اور اللہ تبارک و تعالی چیزوں کو تول رہا ہوگا، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فرمایا وہاں پر اس کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ اور فرمایا کہ عند الصراط، فرمایا جس وقت جو ہے وہ پل صراط پر جا رہا ہوگا، میری اور میرے آل بیت اطہار کی محبت کو لے کر جائے گا، فرمایا کہ پل صراط سے کامیاب و کامران ہوگا۔ لیکن بچوں یہ ساری چیزیں یہاں کرنی ہوں گی، یہ ساری چیزیں یہاں سے لے کر جاؤ گے حضور کی محبت کو، آل بیت اطہار کی محبت کو، تو میدان معاشر میں وہاں جا کے نہیں ملے گی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ماشاءاللہ۔ جی بیٹا، کسی اور کے ذہن میں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، محبت اہل بیت اور محبت صحابہ، کیا یہ دونوں ہم پر ضروری ہے؟ بیٹا یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا، ماشاءاللہ بچے ہمارے بہت اچھا سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، یہ ایک بنیاد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے ابھی حدیث پاک پڑھی کہ آل بیت اطہار کی جو محبت ہے وہ کشتی نوح کی طرح ہے۔ اسی طرح حضور کی دوسری حدیث ہے آپ کے سوال سے متعلق، حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اور آل بیت اطہار کشتی نوح کی طرح ہیں۔ پرانے زمانے کے اندر کشتی کو ناؤ کہتے تھے، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان دونوں حدیثوں کو ملانے کے بعد ایک نتیجہ دیا، فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔ فرمایا یہ ہے، دونوں کی محبت کو تم تھام لو، دیکھو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، یہاں پر بھی وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سرخرو فرمائے گا۔ میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے، قرآن کا ہمیں نور عطا فرمائے، آل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آل نبی نے لکھ دیا سارا نثار